رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان کے آخری خطبہ جمعۃ المبارک لوگوں کو دعوت فکر دے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میرے جانے کے بعد تہتر گروہوں میں تقسیم ہو جائے. یہ آپ کی خبر ہے اور یقینی خبر، کیونکہ آپ کی ہر خبر وحی کے ساتھ. پھر ساتھ ہی دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے. تو دونوں حدیث جو ہے وہ سامنے رہے. پہلی حدیث کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، اور وہ فرقے 73 یا اس سے زیادہ ہو. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے. دونوں باتیں آپ ہمارے سامنے. پہلی خبر کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ خبر پوری ہو چکی ہے اور امت تقسیم ہو گئی. جب یہ ہمارا ایمان ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو چکی ہے اور امت گروہوں میں تقسیم ہو گئی، کوئی بھی صاحب عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا. بلکہ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امت گروہوں میں تقسیم ہو. تو جس طرح اس حدیث پر یقین ہے، ایمان ہے، اس طرح دوسری حدیث کو بھی مانے. 73 گروہوں والی حدیث جامع ترمذی میں ہے اور ایک جماعت قیامت تک حق پہ رہے گی. یہ حدیث صحیح البخاری میں. جب 73 والی مان لی، گروہوں میں تقسیم ہونے والی مان لی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے کہ ایک گروہ حق پر قائم ہے اور قائم رہے گا؟
وہ کون سا ہے، اس کی تلاش مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے کہ حق والے گروہ کی تلاش کریں اور تلاش کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق تمسک قائم رکھیں، محبت اس گروہ کے ساتھ ہو، تعلق اس گروہ کے ساتھ، باقی سارے فرقوں کو چھوڑ کے اس گروہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے جس کی بشارت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ گروہ حق پر رہے۔ وہ کون سا گروہ ہے جو حق پر ہے؟ اس حدیث کے شرح میں صحیح البخاری کی اس حدیث کی جتنی بھی شروعات ہے ان کو ذرا پڑھیں کہ حق والے اس گروہ کی جو شرح میں تفسیر میں محدثین کے اقوال ہے ان کو پڑھیں۔ تو ان میں یہ قول امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کی شیخ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا معروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس گروہ جو قیامت تک حق پہ رہے گا، جس میں جو خبر ہے، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اور کون۔ یہ واضح الفاظ اور آج کے نہیں، کئی 100 سال پہلے جو کہنے والے ہیں وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں یہ حقیقت کہ آل الحدیث ہی آل الحق، یہی آل سنہ ہے اور یہی آل النبی۔ یہی اہل حق، اس میں کوئی دوسری رائے یا ابہام یا شک والی بات نہیں۔ آج سے کئی 100 سال پہلے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا تھا اپنی کتاب غنیت الطالبین میں، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں اپنے دور کے گمراہ فرقوں کا ذکر کیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، جنہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہمارے ماحول میں غوث اعظم کہا جاتا، جن کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے اور 11ویں کے نام سے معروف، وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اس حدیث کے تحت اس دور کے گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے۔ گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے گئے، پھر پیر صاحب نے بڑی وضاحت کی، ایک ایک فرقے کا نام لیا ہے جو اس دور میں تھے، جو ان کے دور میں تھے۔ یہ جتنے باطل گروہ ہیں اس دور میں موجود تھے،
یعنی یہ آج کی پیداوار نہیں، اس دور میں بھی یہ تھے۔ نام پہچان کوئی مختلف ہو سکتی ہے، عقائد یہی تھے، نظریات یہی تھے۔ آج ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق اس ماحول میں یا اہل الحدیث سے پڑتا ہے یا پھر احناف سے پڑتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ دو ہی گروہ ہیں، یا احناف ہیں یا اہل الحدیث۔ شیعہ کے حوالے سے تو ہمارا سب کا ایک ذہن فکر بن گئی ہے، یہ سوچ بن گئی ہے، یہ نظریہ بن گیا ہے، ان کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو حق پر نہیں۔ چلو یہ ذہن بن جانا بھی سمجھتا ہوں کہ علماء کی کرامت، علماء کی محنت ہے، قائدین کی قربانی ہے، اس کے پیچھے خون ہے، ہزاروں جانیں اس پر لگی ہے، تب جا کے یہ قوم مانی ہے کہ ان کا ذکر ہی نہ کرے، وہ تو حق پر نہیں۔ چلو شکر ہے، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد، اتنے خطابات اور دروس اور واعظ اور کتابیں لکھنے کے بعد یہ قوم مان تو گئی ہے کہ یہ گروہ اس کا ذکر نہ کرے، یہ حق پر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں یہ علماء کی بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی قربانی ہے کہ ہر مومن کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، چاہے وہ چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ رافضی سے ہی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری لازم بات ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اس کے لیے قربانیاں تو ہوں، یہاں تو قربانیاں اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ سارے اسلام کے روپ میں اور ایمان کے روپ میں اور دین کے روپ میں چھپے ہوئے، اس لیے یہاں تو زیادہ قربانیاں درکار ہے، کیونکہ آپ کا ذہن نہیں مان، ہماری برادری، ہماری رشتہ داری، ہمارے تعلقات، ہمارا اٹھک بیٹھک، کھانا پینا سب سنج ہے۔ اس لیے ذہن نہیں مان، اس بات کو ذہن میں بٹھانا بڑا مشکل ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ بزرگ، وہ اولیاء، وہ محدثین جنہیں دنیا کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ بات تو پھر صحیح کہہ دیتے تھے، لکھ دیتے۔ پیر صاحب کے زمانے میں حنفی تھے، صرف یہ تقسیم نہیں تھی جو آج حنفی مختلف ناموں سے تقسیم ہے، کچھ بریلوی اور کچھ دیوبندیوں کی تقسیم میں ہے۔ حنفی تو حنفی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، کسی روپ میں بھی ہو، بریلوی کہلائے، دیوبندی کہلائے، حیاتی کہلائے، مماتی کہلائے، بنیاد تو وہی ہے، اوپر حنفیت، اسی آگے شاخ ہے، عقیدہ ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے، منزل بھی سب ان کی ہے، آگے سلسلے ہیں، تعلقات ہیں اور تحقیقات ہیں، اور ہر نے اپنا اپنا نام، اپنے اپنے بندوں کو جمع کرنے کے لیے الگ پہچان رکھی، تاکہ درمیان میں ایک فرق واضح ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، صرف یہ ظاہری تقسیم ہے، بنیاد ایک۔ اور غور کرے کہ ہم اہل الحدیث اس دور میں بھی اہل حدیث تھے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں اس وقت بھی اہل حدیث تھے، آج بھی اہل حدیث ہے، نہ اس وقت تقسیم تھے نہ آج تقسیم۔ پیر صاحب کے زمانے میں حنفی تھے، تقسیم نہیں تھی،
تقسیم بعد میں شروع ہوئی۔ آج تک پیر صاحب کے بعد یہ 8-10 فرقوں میں بٹے ہیں، تقسیم ہو گئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ تقسیم ہوتے رہے گا، تقسیم ہوتے رہے گا۔ اہل الحدیث کا یہ وصف ہے کہ آج سے 1300 سال جو عقیدہ تھا آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک یہی رہے۔ نہ نماز بدلی، نہ اعمال بدلے، نہ عقائد بدلے، نہ نسبتیں بدلے۔ یہ فرق ہے دوسرے اور اہل الحدیث کا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے دور کے گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ فرقے اس امت کے بن جائیں گے۔ حدیث ہے، بشارت رسول ہے، خبر ہے۔ تو لہذا اپنے دور کے فرقوں کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ ان گمراہ فرقوں سے لوگ بچیں۔ ان گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے کرتے یہ بات تھوڑی سی سخت تو ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے برداشت کرنے والی، اور جتنا سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے اتنا بیان بھی مشکل ہے۔ میں بیان کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو سننے کی ہمت کریں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے دور کے، اس دور کے معروف گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، کرتے کرتے لکھتے ہیں ایک گروہ جنہیں حنفی کہا جاتا، پیر صاحب لکھتے ہیں کوئی جواز رہ گیا اس کے بعد ان کے نام کی 11ویں دینے اور کھانے کا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ایک گروہ جسے حنفی کہا جاتا ہے یہ اس امت کے گمراہ ترین فرقوں میں ایک فرقہ ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں مجھے سے گلا تو نہیں ہے، پیر صاحب سے گلا ہونا چاہیے، میں تو ان کی بات بیان کر دی ہے، ان کی بات کا نچوڑ بیان کی ہے، خلاصہ بیان کی ہے، ان کتاب عربی میں ہے، ترجمہ اردو میں ہے، آپ پڑھ۔ ساتھ فرماتے ہیں ان کی نسبت، ان کا تعلق اپنا جوڑتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے نام بھی منسوب ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، حنفیہ کہلاتے ہیں، اور ہیں یہ کیا آپ نہ کہ یہ گمراہ ہے۔ ہر فرقے کا نام لکھا ہے اوپر، نیچے اس کی اوصاف اچھے تھے برے تھے وہ بیان کر۔ آگے پیر صاحب نے ایک عنوان باندھا ہے اہل الحدیث کا۔ اہل الحدیث کا بھی عنوان باندھا ہے کہ یہ بھی ایک گروہ ہے۔ اس گروہ کا عنوان باندھ کے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی خلاف لکھا ہو تو ہم کبھی بھی ممبر پہ نہیں چڑھے۔ ایک جملہ فرماتے ہیں یہ جو گروہ اہل الحدیث کا ہے یہی اہل سنت ہے، یہی اہل حق ہے، یہی وہ گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور جو ان کو برا کہے وہ زندیق ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ بدعتی کی علامت ہی یہ ہے، آگے فرماتے ہیں بدعتی کی علامت نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں اور ان کے مختلف نام رکھتے ہیں۔ فیصلہ تو پیر صاحب فرما گئے، اب مانے یا نہ مانے یہ تو عوام الناس کی مرضی ہے۔
لیکن ایک گروہ حق پر ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں وہ اہل الحدیث. قرآن پاک کی آیات میں ذرا غور کریں. کیا قرآن پاک نے حدیث نے یہی پیغام دیا ہے کہ جہاں کوئی لگا رہے اس کو کچھ نہ کہو, اس کا رد نہ کرو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس گروہ کے ساتھ آپ ہیں وہ گروہ حق پر بھی ہے یا نہیں؟ اتنی دین سے بے رخی کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, جب تمہیں کوئی خبر دے اس کی تحقیق کرو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہمارے ساتھ ملو, ہم حق پر ہیں, میں کہتا ہوں ہم حق پر ہیں, تو آپ پہ لازم ہے تحقیق. تحقیق کرے, اور جہاں بھی تحقیق ہوئی ہے نتیجہ نکلا. کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو مطمئن نہیں کر دیا تھا کہ بھیڑیا کھا گئے یوسف کو؟ تو کیا یعقوب علیہ السلام بات مان گئے تھے ان کی کہ میرے 10 ہیں اور بیٹے ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں, اور ایک نبی کے بولتے ہیں اور تیسرے نبی کے پڑپوتے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں. جب نبیوں کے بیٹوں کی بات کی تحقیق لازم ہے, اور کون ہے رب کی زمین پر جس کی بات کی تحقیق نہ ہو؟ فرمایا میرا ذہن نہیں مانتا تمہاری دلیل کو. بل سولت لکم انفسکم امرا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دلیل تم نے خود بنائی ہے, یہ بات تم نے بنائی ہے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیض یوسف کو کھولا, دیکھا کہ بھیڑیا یوسف کو کھائے, تو یہ قمیض کیوں نہ پھٹے؟ اگر یوسف کے بدن میں یہ قمیض تھی نہیں تو پھر یہ قمیض پر خون کیسا؟ پھر بولے بل سولت لکم انفسکم امرا. بیٹو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بنی بنائی بات لگتی ہے. بنی بنائی تم نے کہیں بیٹھ کے اس بات کو گھڑا ہے, بنایا ہے, تم مکر کرتے ہو. یہ دلیل تم لے آئے ہو, بنا کے لے آئے ہو, اور یہ بات بل سولت لکم, میرے اور آپ کے لیے الفاظ آئے تم نے بنائی. ہر باطل گروہ نے اپنے مذہب, اپنے مسلک, اپنے اعمال پر دلائلوں کو گھڑایا اور بنایا, اور ہمارا یہ وصف ہے کہ ہم نے آج تک اپنے کسی عمل پر دلیل بنائی نہیں, وہی کی ہے جو آسمان سے دلیل نازل ہوئی. قمیض کو کھولا, بات کو کھولا, بیٹوں کی بات پہ توجہ کی, غور کیا, بات نکل آئی. 40 سال بعد چاہے نکلی, لیکن نکلی تو صحیح. یعقوب علیہ السلام کا جملہ اس دن 40 سال بعد پورا ہوا. فرمایا بیٹو سناؤ, جو میں کہتا تھا کہ تم نے دلیل بنائی ہے, یہ بات حق ہے یا نہیں؟ زلیخا نے بھی دلیل دی تھی. کیا کہا تھا؟ اس بندے کا کیا سزا ہو جو تیری اہلیہ سے برائی کا ارادہ کرے. جھوٹ بولا تھا, فاسقہ تھی, اپنے شوہر کا رخ موڑنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف.
تو کسی سیانے سمجھدار نے کہہ دیا تھا کہ اس کے پیچھے ایسے ہی نہ لگ جانا، پہلے دلیل کی تحقیق تو کر، قمید یوسف تو دیکھ۔ قمید یوسف دیکھی تو بات کھل گئی۔ اس نے کہا کہ تو نے یہ بات بنائی ہے یوسف، تو جانے دے اور بات چھپا جا، غلطی پر یہ ہے، خطا پر یہ ہے، آپ بھی تحقیق تو کرے، دلائل پہ غور تو کرے کہ کون بندہ ہے جو دلیل دے رہا ہے اور جو دلیل نہیں دے رہا اور بنا رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی بات دلیل پر ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، مضبوط بات کرتے ہیں۔ تو جب مضبوط کرتے ہیں تو کچی کرنے والوں کے ساتھ کیوں ہو؟ ایک بندہ خود کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کے علماء کی باتیں کچی ہوتی ہیں، بے سند ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کے علماء کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہے۔ پھر مزہ نہیں اس بندے پر، افسوس نہیں اس بندے پر، اس کی عقل پر ماتم نہیں کرنا چاہیے جو پھر بھی انہی کے ساتھ ہے، مان بھی رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر جڑا ہوا۔ اہل حق کی کچھ علامات قرآن میں، احادیث میں موجود ہیں، جن کے ذہن صاف ہے، دماغ صاف ہے اور حق تک پہنچنا چاہتے، وہ دلائل پہ غور۔ قرآن پاک کی پہلی دلیل دینے لگا، تلاش آپ کی ذمہ داری۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، قرآن پاک کے الفاظ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ گروہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں، حضور کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے۔ اس آیت کے دو معنی، یہ آپ کی زندگی تک بھی تھی اور زندگی کے بعد بھی یہ آیت اسی طرح۔ زندگی میں یہ تھی جب رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہے تو اونچی نہیں بولنا، اور زندگی کے بعد اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جہاں حضور کی آواز، حدیث، فرمان، قول آ جائے وہاں اپنی کسی اور کی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ تو تلاش کیجیے وہ کون سا گروہ جو اپنی آواز رسول اللہ سے اونچا نہیں کرتا، بلند نہیں کرتا، رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے اتحاد کو، اپنے قیاس کو، اپنے عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں وہ ساری دنیا تلاش کرے، وہ ایک ہی گروہ ہے، وہ حدیث کا ہے۔ ہم نے اپنی بات کو کبھی اونچا نہیں کیا مصطفیٰ کی بات سے، باقی سارے گروہ حضور کی بات کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ ماہ رمضان گزر، آخری عشرہ ہے، جائیں گھروں میں، اسی محلے میں، اسی گلی میں پھرتے جائیں، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اعتکاف بیٹھا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے گھر میں ہماری ماں بیٹھی ہے، دادی بیٹھی ہے، پردادی بیٹھی ہے۔ پھر ان سے پوچھنا بھائی اعتکاف گھر میں ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے ہوتا ہے۔ پھر پوچھنا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اگر پیش کر دے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک کو چھوڑ دیں
ان کے نظریے کو قبول کر لے. دیگ میں ایک آدھی چاول چکھتے ہیں لوگ، ذائقہ پتہ چل جاتا. 10 دن گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں اعتکاف. جائیے دلیل لائیے، پوچھئے کسی سے. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں جب تم اپنی بیویاں اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی میں خیمے لگتے تھے، وہاں اعتکاف بیٹھتی تھی. گھر حضور کے ساتھ ساتھ تھے لیکن نہیں بیٹھتی تھی. اور وہ گھر بھی پکیزگی کا مجسمہ تھے، جن گھروں میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. وہ حجرے تھے، وہ گھر تھے جن حجرات کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے حجروں پر سورۃ الحجرات ہے، مسجد نبوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج بھی جاؤ مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. گھر امی عائشہ صدیقہ کا جہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے، امی عائشہ یہاں نہیں بیٹھتی تھی، مسجد میں آ کے بیٹھتی تھی. تمہارے گھر تو مسجدوں سے کئی میٹر دور ہے. مسجد اور گھر کی دیوار ایک ہے، پھر بھی نہیں بیٹھتی ازواج مطہرات گھر میں اعتکاف. حدیث رسول ہے لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے. مجھے بتاؤ کس بات اور کس دلیل اور کس فتوے اور کس مولوی کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے؟ یہ رسول اللہ کے فرمان سے اپنی بات کو اونچا نہیں کرنا تو اور کیا ہے. ان ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ، جو عورت، جو مرد گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے اس کا اعتکاف نہیں ہے. مجھے سوال بھی پوچھا یہ کرونا ہے تو پھر کیا کریں؟ اب تو گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہ بیٹھ. اگر کرونا کا مسئلہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، گھر میں پھر بھی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کوئی کہے کہ عمرے پر پابندی ہے، وہاں جا نہیں سکتا تو گھر ہی نہ کر لے. عمرہ کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے، بیت اللہ میں. اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے. آگے فطرانہ آ رہا ہے. ان کا وزن 2.25 سیر ہے، فطرانہ 2.25 سیر. ہم کہتے ہیں 2.5 کلو ہے. جب یہ 2.25 سیر 2.5 کلو، فرق تو تھوڑا سا ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ 2.25 سیر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے کوفہ میں، اور کوفہ کے اندر جس ٹوپے سے گندم اناج ناپا جاتا تھا اس کا وزن 2.25 سیر. ہم جو فطرانہ دیتے ہیں وہ ہم نے ناپا رسول اللہ کے ٹوپے مدینے والے کے ساتھ، جس کے ساتھ حضور نے دیا. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرو کہ آج بھی حضور کا ٹوپا مبارک مدینہ میں موجود ہے. جائے نا وہ وہاں میوزیم جو پرانے آثار قدیمہ وہاں محفوظ موجود ہے مدینہ میں، وہاں ٹوپا حضور کا موجود ہے. ہمارے علماء کرام نے، نواب صدیق الاسلام بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں خود مدینے جا کے وہ ٹوپا ناپ کے لایا تو وہ 2.5 کلو ہندوستانی 2.5 کلو بنا. تو ہم کیوں نہ اس ٹوپے کے ساتھ دے جس کے ساتھ رسول اللہ نے دیا ہے؟ دینا تو ایک ٹوپا ہے. فطرانہ کتنا ایک بندے کا؟ ایک ٹوپا گندم کا، جو کا، جو خوراک آپ کے یہاں کھائی جائے ہے ٹوپا ہی.
ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بس فرق یہ ہے کہ ٹوپا کون سا ہو. ہم کہتے ہیں ورفعنا لک ذکر، ٹوپا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ٹوپا امام صاحب کا. اب بتائیں بات کس کی اونچی ہے؟ یہ مسئلے تو تین اس لیے بیان کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں بات ایک بیٹھ جائے جو کہ رمضان کے سے ان باتوں کا تعلق ہے. عید آئی نماز، عید میں ہماری تکبیرات زائد 12 ہیں، ان کی 6. چھ تکبیرات اہل کوفہ کا قول ہے اور 12 تکبیرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا عمل ہے. اب دیکھیں کہ آواز کون حضور سے اونچی کرتا ہے. ایک لے آئے پورا ذخیرہ اسلام ایسا عمل جہاں ہم نے اپنے اتحاد کو، اپنے قیاس کو، اپنی مرضی کو، اپنے مولویوں کے فتووں کو، اپنے بزرگوں کے فتاوجات کو حضور سے اونچا کیا. یا اللہ جو تیرے رسول سے اپنی قول بات، اپنے فتوے کو اونچا نہ کرے اس لیے کوئی صلہ اجر. فرمایا لہم مغفرہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے میری طرف سے انہیں بخشش کی خبر دے دے. یہ سارے بخشے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی آواز محبوب سے اونچا نہیں کرتے. واجر عظیم، اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے. تو ہم نے کس کس موقع پر حدیث کو پیچھے نہیں کیا؟ تو یہ ایک موقع بتایا جائے اللہ کے بندو، اتنی عام سادہ عام فام باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئے. کون سا فلسفہ آپ کو بیان کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالا ہے؟ کون سی منطق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ پوچھے ان سے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری. قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھنے لگا، یہ بھی سورۃ الحجرات میں. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، دیہاتی تھے، گاؤں میں رہنے والے تھے، عرابی تھے. حضور کے پاس دروازے پہ آئے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کو مخاطب کیسے کرنا ہے. حضور کو انہوں نے بلانا تھا، حضور کو ملنا تھا. تو انہوں نے حضور کو بار لے آنے کے لیے، بلانے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. انہیں چاہیے تھا مسجد نبوی میں آتے، حضور علیہ السلام کے حجرہ پاک کے سامنے کھڑے ہوتے اور آواز دیتے، کھٹکھٹاتے، یا حضور کو کسی خاص پیارے الفاظ اور صفات سے حضور کو اپنی طرف بلاتے. انہیں بجائے ادھر آنے کے پیچھے تھی نا، گھر کے حجرے کے پیچھے سے آواز دی، اخرج علینا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. بار تشریف لائے. جب یہ اس انداز میں حضور کو بلایا، کیا کہیں گے؟ یا محمد. کیا معنی ہے اخرج علینا یا محمد؟ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیر آئی، بیر نکلی. وہ آ گئے، حضور بھی بات تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بیٹھے تو آیت آئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے حجرات سے پیر کھڑے ہو کے یا محمد کہہ کے آپ کو بلا رہے ہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں اکثرهم لا یعقلون. ان کی اکثریت بے وقوفوں کی، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں حضور کو کیسے بلاتے ہیں. انہوں نے کیوں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے گھر سے پیر
کھڑے ہو کے یا محمد کہنا جرم ہے، اور یہاں پاکستان میں کھڑے ہو کے یا محمد کہنا یہ کون سے اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے؟ تمہیں نہیں پتا حضور کو کیسے بلاتے؟ تمہیں نہیں پتا حضور کے لیے پیون بلانا ہو تو ابا جی، اور حضور کو بلانا ہو تو یا محمد؟ تم اتنا بھی حیا نہیں ہے، اتنا بھی احترام نہیں ہے؟ استاد جی کو بلاؤ تو نام نہیں لیتے، استاد جی کہتے ہو، حضور کو بلاتے ہو یا محمد کہتے ہو، تم اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ حضور سے مخاطب کیسے ہوتے ہیں، حضور کو بلاتے کیسے ہیں، بڑوں کا نام لے کے بلاتے؟ یہ کون ہے جو آج بھی یا محمد کہہ رہا ہے؟ اکثرہم لا یعقلون۔ بندہ نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، دلیلیں ہوتی ہے نا، نشانیاں ہوتی ہیں اصلی بندے کی اور بے نسل بندے کی۔ لوگ کہتے ہیں نا جب گستاخی بے ادبی کے الفاظ سے بلائے تو کہتے ہیں کہ یار تجھے پتہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کون ہے؟ بندے کی نسل کا پتہ چلتا ہے اس کی آواز سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کی بول سے۔ اللہ نے فرمایا جاہل ہیں، بے وقوف ہیں ایسا کہنے والے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اس طرح نہیں بلانا۔ جب آپ آئیں حضور کو ملنا ہو تو آپ کے انتظار پہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، جب حضور تشریف لے آئیں تو اپنی بات کہو، خبردار آج کے بعد یا محمد کہہ کے حضور کو بلاؤ۔ یہ آج تک بلا رہے ہیں، نہیں باز آئے، ان کے باپ دادا اس وقت باز نہیں آئے، آج بھی نہیں آئے۔ اکثرہم لا یعقلون۔ قرآن پاک کی تیسری آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور سنا اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ حدیث صحیح البخاری میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی، ہم سلام تو پڑھتے ہیں، ہمیں سلام کا پتہ ہے، معرفت ہے، پہچان ہے وہ کون سا ہے اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ہم تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلم، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ یہ جو درود ہے یہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے الفاظ ہمیں سکھائیے۔ حضور نے فرمایا اس کے الفاظ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور نے پورا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے پھر مجھ پہ آگے بیٹھے ہوئے حالت میں درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک یہ حضور نے درود سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا ذخیرہ اسلام پڑھے، کبھی آپ نے اہل الحدیث کے علاوہ کسی کو درود مسنون پڑھتا ہوا دیکھتے ہو؟ بتلا دو۔ جبکہ ہمارے بارے مشہور کیا ہوا ہے بدبختوں نے کہ یہ درود نہیں پڑھتا، یہ درود کے منکر ہے۔ جو منکر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو نام پاک سن کے نہیں پڑھتا وہ بخیل ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے۔ ہمارا مسلک ہم سے پوچھو نا، تم آگے دوڑ کے ہمارا مسلک عقیدہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ درود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ہم کہتے ہیں درود جو نہ پڑھے وہ بخیل و ملعون ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ درود پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے، حسن ہے اسلام کا، مٹھاس ہے اسلام کی، حلاوت ہے اسلام کی۔ اسلام مزیدار ہوتا ہی مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے۔ اسلام کی ساری حلاوت اللہ نے درود میں رکھی ہے، ہر دکھ کا علاج اللہ نے درود میں رکھا ہے۔
صرف ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ الفاظ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ تم نے بنایا ہے، آسمان سے اللہ نے نازل نہیں کی۔ ہم تمہارے بنائے ہوئے درود کو نہیں مانتے، جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو تو ہم پڑھتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ان پر سزا ہے۔ آپ سوچیں کہ سزا کیوں ہے؟ درود کے یہ قائل تھے، عاشق بھی کہلاتے تھے، درود مانتے بھی تھے، درود انہوں نے پڑھنا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مسنون درود کو ان سے چھین لیا ہے کہ وہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے جو تم نے خود بنایا ہے، تاکہ تم اس میں بھی پیچھے ہی رہو، ناکام رہو، ذلیل رہو۔ تم درود بھی وہ پڑھو جو تم نے خود بنایا ہے۔ جب بدعت آتی ہے اللہ سنت اٹھا لیتے، یہ حدیث ہے، انہوں نے بدعی بنایا، اللہ نے مسنون اٹھا لیا، وہ نہیں پڑھ، اللہ نے وہ توفیق ہی چھین لی۔ دوسرے طبقے نے وہ اپنی مسجدوں میں لگایا ہو، جو عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے 80,000 مرتبہ یا ہزار کتنے مرتبہ پتہ نہیں درود وہ پڑھے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ انہوں نے بھی جھوٹ گڑا ہے، دیوبندیوں انہوں نے بھی کمی نہیں کی، اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ درود مسنون نہیں پڑھیں گے، عمل مسنون نہیں کریں گے، مار ہے، یہ پھٹکار ہے، یہ اللہ کی طرف سے دھتکار ہے۔ اللہ مسنون عمل نہیں انہیں کرنے دیتا۔ ہم ایک ایک جگہ پر جہاں جہاں حضور نے سکھایا درود وہی پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے خود پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے۔ قرآن پاک کی گورج، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرا، چمکتا ہوا سورج ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی چاند ستارے وہ روشنی کے محتاج ہے، وہ روشنی کس سے لیتے ہیں؟ سورج۔ اس کائنات کے اندر نبوت کے سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سورج چڑھ جائے، جب سورج چڑھ جائے پھر کسی دیے اور ٹیوب اور کسی بلب اور کسی بتی اور لالٹین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کسی کی اور بتی سورج کی روشنی کے بعد چل رہی ہو، جل رہی ہو، تو باہر سے بندہ کوئی گزرے تو وہ کہتا ہے یار فضول خرچی کرتے ہو، سوئے رہتے ہو، یہ ٹیوبیں بند کرو، یہ بلب بند کرو، سورج چڑھ گیا ہے، دوپہر پہ سورج ہے، تمہاری بتی چل رہی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ حضرات یہ فضول خرچی ہے۔ پھر سن لو لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں سے گزرتا ہے نا مسجد کے پاس، بار دفعہ بار بتیاں جل رہی ہو، سورج چڑھا ہو، کوئی بھی جماعتی ساتھی بزرگ گزرتا ہے تو وہ غصے میں ہو، جلال میں آتے، سوئے ہوئے ہو، کدھر ہے خادم، کدھر ہے بندے، کہاں ہے ملازم، کہاں ہے اساتذہ، یہ بتیاں کیوں نہیں بند کرتے؟ سورج چڑھا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور بتیاں جل رہی ہیں، بل رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تمہیں خیال ہی نہیں ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے غصے ہوں تو کہتے ہیں بل جیب سے دینا ہو تو بتاؤ۔ یہ سارا غصہ، یہ سارا جلال ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں یہ کیوں جلال آتا ہے؟ اس لیے کہ بندے کو نقصان نظر آ رہا ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، یہ بتی کیوں جل رہی؟ جب سورج چڑھ گیا ہے، وہ بتی جلانے والوں، فضول خرچی ہے یہ جو تم نے سارا کیا ہے نا، یہ میری سرکار ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ میرا امام ہے، بے وقوف ہو، سورج چڑھ گیا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ جن پیروں کے پیچھے پھرتے ہو، پیسے دے رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ بتیاں بند کرو،
ان کی کوئی حیثیت نہیں، سورج چڑھ گیا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک ہم نے کسی اور بتی کو جلایا ہی نہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ سورج چڑھ گئے۔ کوئی پیر نہیں ہمارا، کوئی مرشد نہیں ہمارا، کوئی سرکار نہیں ہماری، کوئی آستانہ نہیں ہمارا، کوئی ٹیکس نہیں ہے ہمارے ہاں کہ آپ 11ویں دیں، 12ویں دیں، کل دیں، 7واں دیں، 40واں دیں، یہ ٹیکس، یہ خرابات، یہ چٹی، یہ خرابہ، یہ تم پہ جرمانہ، یہ عائد ہوتا ہے۔ مذہب انتہائی آسان ہے، کچھ بھی نہیں لیتا مذہب، یہ ساری فضول خرچی ہے اور ساری بدعت ہے، سارے خرافات ہے۔ سال بعد وہاں حاضری، سال بعد وہاں حاضری، کئی حاضری نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے تو سال بعد حاضری رب کے گھر بیت اللہ کی ہے، اللہ توفیق دے تو حاضری مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ کی مسجد میں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ بتیاں ہیں سورج چڑھے ہونے کے بعد۔ قرآن پاک کی غور آیت فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہونے کے بعد حضور کا راستہ چھوڑ کے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چلے، ہم انہیں پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حضور پر دین آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد، صحابہ کا راستہ چھوڑ کے، حضور کا راہ چھوڑ کے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کا راستہ چھوڑ، سب نے صحابہ کا راستہ چھوڑا ہے۔ واضح حدیث ہے حضور کی رفع الیدین کے بارے میں، واضح۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جزء رفع الیدین میں لکھا ہے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، کہ مصطفیٰ کے 1.25 صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتا ہو۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا جو اللہ رسول اللہ کا راہ اور صحابہ کا راستہ چھوڑے، تو میں کہتا ہوں جس کی نماز میں رفع الیدین نہیں، اس کی نماز نہ مصطفیٰ جیسی نہ مصطفیٰ کے صحابہ جیسی۔ کیا واضح حدیث نہیں ہے کہ حضور نے 8 تراویح پڑھی؟ واضح حدیث بخاری میں ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور ماہ رمضان میں کیا کیا پڑھتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے، رات کی عبادت کیسی تھی؟ فرمایا رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی رات ہوتی، حضور نے کبھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی، جس میں 8 تراویح ہے اور 3 وتر۔ بخاری کی حدیث فیصلہ کن۔ لوگ کہتے سیدنا عمر نے 20 پڑھی، سیدنا عمر کی 20 والی روایت تم ثابت کر دو، حضور کے صحابی عمر فاروق نے پڑھی ہو اور صحیح حدیث ہو، سیدنا عمر نے خود پڑھی ہوں 20، خود 20 پڑھی ہوں سیدنا عمر نے، لے آؤ ہم تمہیں پیسوں سے تول کے تمہیں انعام دیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو سیدنا عمر پر، رافضی ہو، نیم رافض، سیدنا عمر پر الزام لگاتے ہو کہ حضور نے 8 پڑھی، سیدنا عمر نے 20 پڑھی۔ زبان بند کرو سیدنا عمر کے بارے، جھوٹ بولتے ہو، یہ حیا کرو۔ سیدنا عمر نے 20 پڑھی، حضور نے 8 پڑھی، کیا تم تاثر دینا چاہتے ہو کہ سیدنا عمر حضور سے آگے بڑھتے تھے؟ حضور نے 8 پڑھی، حضور نے 8 پڑھی تو پھر پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے تو 8 پڑھی ہے لیکن سیدنا عمر نے 20 پڑھی، حضور نے تو 8 پڑھی، سیدنا عمر نے 20 پڑھی، حضور نے تو 8 پڑھی ہے، حضور نے 8 پڑھی ہے نا، چلو شکر ہے حضور نے تو 8 پڑھی ہے نا، ہم پڑھ رہے، پھر برا کیوں کہتے؟
جب حضور کہتے ہو 8 پڑھی، ہم نے بھی پڑھی 8، حضور کی تعریف کرتے ہو، پیار کرتے ہو، محبت رسول پر ایمان لاتے ہو، ہمیں گالیاں پھر کیوں دیتے ہو؟ ہم وہی تو کر رہے ہیں جو حضور نے کیا ہے۔ سیدنا عمر نے 20 پڑھی، سیدنا عمر نے 20 کہاں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے؟ بغداد میں پڑھی، کوفے میں پڑھی، دیوبند مدرسے میں آگے پڑھی، بریلویوں کے مدرسے جامع بریلی میں پڑھی، کہاں پڑھی ہے؟ وضاحت کیجئے سیدنا عمر نے کہاں 20 پڑھی ہے؟ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے وضاحت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم روزے سے قسم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم سیدنا عمر نے 20 ایک دن بھی نہیں پڑھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، غلط کہتے ہو تم، خیانت کرتے ہو تم۔ اب پہلے کہتے تھے مکہ میں 20 ہوتی ہے، مدینہ میں 20 ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جب یہ بیماری کرونا کی وبا آئی، امام کعبہ نے کہا بھائی اس سال وہی پڑھی جائیں گی جو حضور نے پڑھی ہے، 8 رکعات ہی پڑھی، اب 8 ہو رہی ہے۔ اگر 8 نہ ہوتی اصل تو پھر تبدیلی نہ ہوتی۔ وہ پڑھتے تھے ان کے لیے بھائی الگ جماعتیں نہ کروائے، شرارتیں نہ کرے، یہاں آ کے رولا نہ ڈالے، جھگڑا نہ کرے۔ 10 پڑھا کے امام چلا جاتا، دوسرا آ جاتا، بس جس نے 20 پڑھنی ہے پڑھتا رہے، ہمارا تو امام دوسرا ہے نا جس نے پہلی 10 نہیں پڑھی ہوئی، تاکہ یہ شرارت نہ کرے، اپنے اپنے یہاں کھڑے ہو کے جماعتیں نہ کروائے۔ تمہاری شرارت روکنے کے لیے طریقہ اختیار کیا تھا، تم نے سمجھا ہے کہ وہی آ گئی ہے 20 کی۔ پھر انہوں نے اب جب کرونا آیا انہوں نے کہا وہ اب شرارتی تو آ نہیں رہے، سارے ہمارے ہی ہیں چند بندے، تو ہم وہی پڑھیں گے جو مصطفیٰ نے پڑھی۔ اب جاؤ نا مکہ مدینہ میں تمہیں پتہ چلے کتنی تراویح ہو رہی۔ تبھی تو طارق جمیل صاحب نے دعا کی ہے، اس سال تو میں نے نہیں سنی، پچھلے سال کرونا جب آیا تھا تو اس وقت طارق جمیل صاحب نے دعا کی تھی، یا اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو میں معاف کر دے، کرونا لے جا یا اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو مکے میں تراویح بھی آدھی ہو گئی، یعنی پہلے 20 ہوتی نا اب 10 ہو گئی، آدھی ہو گئی، آدھی نہیں ہوئی پوری ہوئی، جڑی زائد تھی نا وہ ختم ہو گئی، وہ آ گئی ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی۔ حق واضح، حدیث واضح، عمل واضح، نہیں مانتے۔ جائیے قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے؟ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، خالص اور صرف اتباع کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خالص اور صرف۔ بتاؤ پھر اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو خالص اور صرف حضور کی اتباع کرے۔ میں پوری ضمانت گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، خالص اور صرف رسول اللہ کی، خالص اور صرف رسول اللہ کی پیروی ہم ہی کرتے ہیں، خالص بھی کرتے ہیں اور صرف حضور کی کرتے۔ کوئی خالص نہیں کرتا، کوئی صرف نہیں کرتا ہے لیکن نہ ساتھ ساتھ امام کی بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ بزرگوں کی بھی کرتا ہے۔ ہم خالص اور صرف حضور کی ہی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے اس کے عمل باطل ہے، برباد ہے، جو حضور کی سنت سے ہٹے ہوئے ہے۔ تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اعمال باطل ہے، اس لیے تم وہ کرتے ہو جو حضور نے نہیں کی۔ تم اذان پہ، قبر پہ اذان کہتے ہو، قبر سے 40 قدم پیچھے ہٹ کے دعا کرتے ہو، عرس اور میلے اور ٹھیلے کرتے ہو، مرنے کے بعد کول 7ویں 40ویں کرتے ہو۔ تمہیں خبر ہے کہ یہ اعمال تمہارے باطل ہے، برباد ہے۔ جب ایک بدعت آئے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تم اطاعت نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی انشاءاللہ کبھی امید ہے، کیونکہ آج تک ہم نے عمل کیا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ نے نہیں۔ قرآن پاک کی اور آیت،
جس پہ بات کا اختتام کرنے لگا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، واولی الامر منکم، اپنے بڑوں کی بات مانو، بزرگوں کی بات مانو، اماموں پیروں فقیروں جو بھی ہے نیک بندہ جو صاحب امر ہے صاحب حکم ہے سب کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا پیر، تمہارا امام، تمہارا بزرگ، تمہارا مفتی، تمہارا فقیہ، تمہارا کوئی بڑا اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کرے، تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امام کچھ کہے حدیث کچھ کہے، امام یہ فرمائے حدیث یہ فرمائے، امام کہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، حدیث مصطفیٰ کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مولوی کہے فاتحہ بغیر نماز ہو جاتی ہے، رسول اللہ فرمائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، مولوی کچھ کہے حدیث کچھ کہے، فتویٰ کچھ ہو حدیث کچھ اور کہے، فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اپنے امام کی بات چھوڑنا ہوگی، اپنے بزرگ کی بات چھوڑنا ہوگی، ماننی ہے اللہ کی اس کے رسول کی، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، قرآن کے معنی بڑا پیارا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم کے اندر ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر قیامت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، پل صراط پر ایمان ہے، حشر پر ایمان ہے تمہارا، اور اعمال کے تولے جانے پر تمہارا اگر ایمان ہے، میرے سامنے آنے پر اگر ایمان ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی موجود ہے، تو تم اپنے امام کی بزرگ کی بات چھوڑ دینا اور بات ماننا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سن لیجیے، حنفی کو کوئی بات نہیں چھوڑتا امام کی، کہتے یہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مثال نہیں دے سکتا، حنفی نہیں چھوڑتے اپنے امام کی بات، حدیث کو چھوڑ دیں گے، امام کی بات نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ فقہ حنفی کی اصولی کتاب ہے، اصول کرخی میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، اصول کرخی ہے ان کی کتاب، جو ان کی اصولی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا، اگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، توجہ فرمائیے کیا لکھا ہے اصول کرخی میں، اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے، ویسے تو یہ بات سن کے نا آپ سوچو گے یہ بات کوئی مسلمان لکھ سکتا ہے؟ یہ مسلمان نے لکھی ہے اور لکھی ہوئی ہے، اگر قرآن کی آیت، اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے، قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا قرآن کی آیت کی کوئی تعویل کر لی جائے گی، کوئی ہیر پھیر کر کے اس کا معنی بدل لیا جائے گا، لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگلی بات اس سے اور اگلی بات سنیے، لکھتے ہیں اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف حدیث آ جائے، حدیث کے خلاف امام کا قول آ جائے، یہ تو کبھی حنفیوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حدیث کے خلاف قول امام آ جائے، کہتے ہیں ہمارے امام کے قول کے خلاف حدیث آ جائے، پھر نبی تو یہ ہوگے نا، ہمارے امام کے قول کے خلاف حدیث آ جائے، یا حدیث چھوڑ دی جائے گی، یا منسوخ سمجھی جائے گی، یا اس کی کوئی تعبیر تفسیر ایسی کر لی جائے گی، اس کو کھینچ کھانچ کے امام کے قول کے مطابق بنا لیا جائے گا، لیکن امام کا قول نہیں چھوڑا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا۔ رب کہتا ہے اگر امام کا قول، اگر بزرگوں کا قول قرآن کی حدیث کے خلاف آ جائے، چھوڑ دو امام کا قول، مانو اللہ اس کے رسول کی بات۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو پھر میری بات مانو، میرے رسول کی بات مانو۔ لائیے تو یہ قول جو آپ نے حدیث کے مقابلے میں چھوڑا، یہ ظالم نہیں چھوڑتے، تو پھر مان لیجئے کہ ہم نے ہر اس قول کو چھوڑا جو حدیث کے مقابلے میں آیا یا قرآن کی آیت کے مقابلے میں آیا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ دعوت دیتا ہوں اس مسلک کو قبول کیجئے، اس کے ساتھ تمسک تعلق کو مضبوط کیجئے، اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ دلیل پر، بصیرت پر، نور پر، روشنی پر قائم ہے، باقی سارے ظلمات میں ہے، اندھیر نگری میں ہے، کوئی شرک میں ہے، کوئی بدعات میں ہے، کوئی خرافات میں ہے، کوئی تقلید میں ہے، کوئی بیچارہ کسی بیماری میں ہے، سارے نے کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی ہے، کسی کو کوئی ہے۔ ہر قسم کی شرک اور روحانی بیماریوں سے محفوظ معصوم مسلک اہل الحدیث کا ہے، جسے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ شرک کی نہ بدعت کی، کوئی بیماری نہیں۔ جسمانی کوئی بیماری ہمیں ہو سکتی ہے، روحانی ہماری بیماری کوئی نہیں انشاءاللہ۔ ہم معصوم مسلک کے ساتھ ہیں، محفوظ مسلک کے ساتھ ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ ہیں۔ اللہ مجھے